بہت زیادہ وسیع. جزاکم اللہ حسن جزا. السلام علیکم. شفیق الماس صاحب، جناب شفیق الماس صاحب DHQ ہسپتال پیرامیڈکس کی طرف سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. جناب شفیق الماس صاحب. جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور اسی شعر کے مصداق جناب ریاض صاحب نے جس طرح ہمارے ساتھ وقت گزارا، رفیق عاشق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے یا ایک بزرگ کی طرح ان کا رویہ ہمارے ساتھ مشفقانہ تھا، لیکن کردار کی مضبوطی اتنی تھی کہ ہم ہمیشہ ان کو دیکھ کے از خود مؤدب ہو جاتے تھے. اور ریاض صاحب نے ہمیشہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے، داغ کوئی بھی اپنے دامن پہ لگنے نہیں دیا. بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو جس طرح مدینہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اس پروفیشن میں آتا ہے تو ان سے منسوب ہو جاتی ہیں، لیکن مدینہ شاہ کا ایک شعر ہے جس کی الٹ اگر ہمیں مثال ملتی ہے تو وہ ریاض صاحب کی ملتی ہے کہ ان کا شعر تھا جی، سایہ زر بے ضمیروں کے سروں پر رہ گیا، باقی سب ننگے بدن آئے نظر سورج تلے. ریاض صاحب نے ہمیشہ جو بھی مسائل تھے ہمارے یا جو بھی ہماری تکالیف تھی، پریشانیاں تھیں، انہوں نے سایہ بن کر، ایک شیلڈ بن کر، ڈھال بن کر ہمیں سپورٹ کیا. شعبہ حساس سے کیونکہ میرا تعلق ہے تو یہاں پر ہمارے جتنے بھی مسائل تھے، کسی بھی چیز کی کمی تھی. ریاض صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس ہنگامہ خیز دور میں ماشاءاللہ وہ بڑا باعزت طریقے سے ریٹائر ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ان کی ایز اے CMO جو انہوں نے ڈیوٹیز کی ہیں ان کو سلام پیش نہ کروں یا پھر ایز اے MS ان کے ٹنور میں جو انتہائی پازیٹیو چینجز ہوئی ان کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی. پہلے ابھی شفیق الماس صاحب نے ذکر کیا کہ ECG ڈاکٹر ریاض احمد ارائیں صاحب سابق MS DHQ ہاسپٹل، جناب ڈاکٹر خالد اقبال صاحب موجودہ MS DHQ ہاسپٹل، میرے انتہائی واجب الاحترام کولیگز ڈاکٹر صاحبان، جناب میاں ارشاد احمد ارائیں صاحب، اور میرے لیے انتہائی معزز میاں مشتاق احمد صاحب، لیٹ ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈکس، PDA کے عہدیداران اور دیگر مہمانان گرامی، آج کی یہ تقریب جو ڈاکٹر ریاض احمد ارائیں صاحب کی ایک بھرپور اننگ کھیلنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، تو میرے لیے یہ ریٹائرمنٹ کا لفظ آج کچھ عجیب معلوم ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر کبھی ریٹائر کریں گے. ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بنتا ہے تو شروع سے ہی وہ ایک عہد کرتا ہے پبلک کے لیے سروسز کا، ڈیووشن کا، ڈیڈیکیشن کا، اور پھر بھی اس عہد کے ساتھ جو بندہ وفا کرتا ہے اس کو اچھی طرح نبھاتا ہے.
اور دوران سروس کسی قسم کی آلائش، کسی قسم کا کپڑا اپنے جسم پر نہیں لگنے دیتا، اور خاص طور پر اس دور میں کہ جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اناؤں کی پرستش اس جگہ بے سود ہوتی ہے، اناؤں کی پرستش اس جگہ بے سود ہوتی ہے، قبیلوں کے قبیلے ہوں جہاں پر زر خریدوں گے، سینہ پر منافقت کا شکار یہ معاشرہ، تباہ شدہ ادارے، ان کے اندر اگر کوئی اچھائی کی رمق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اصلاح کا عمل جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہر طرف سے مخالفتوں کے تھپیڑے اسے سہنے پڑتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مردان حق جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ نکل جائے سچی بات، نکل جائے جن کی زبان سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج چھاتا۔ کا وہ شیر کہ چمن میں غنچہ گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، چمن میں غنچہ گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، مذاق جور گلچی ہو تو پیدا رنگ و بو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاض صاحب نے اپنے مختصر عرصہ میں DHQ ہاسپٹل میں اصلاح کا جو عمل شروع کیا، وہ ہمارے ذہن میں پہلے دن سے ہی تھا جب میں بہاولپور سے یہاں پہ تبدیل ہو کے آیا تھا۔ لیکن بعض علاقوں کی بد نصیبیاں ہوتی ہیں، بعض عوام جو ہیں ان کی طرف سے پذیرائی نہ ملنے کی وجہ سے تبدیلیاں ممکن نہیں ہوتی۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنے کے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے ایڈمنسٹریٹر آفیسرز جو ہے ان کو یہ بات بری لگے کہ اگر کسی کو اچھا کہلوانے کا شوق ہے تو یہ مرض ہمارے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کے ذہن میں سرایت کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی بندے سے کسی قسم کی بات پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا، اور جبکہ اہلکار جو ہوتے ہیں، سبارڈینیٹس جو ہوتے ہیں، جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جاتی تو کبھی بھی اصلاح کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ریٹائر ہونے کا لفظ جو ہے معذرت کے ساتھ مجھے پسند بھی نہیں آیا، اور میں انہیں کہوں گا بھی نہیں۔ انشاءاللہ وہ اور ہم اس ادارے کی بہتری کے لیے جتنا ممکن ہو سکے گا اپنا اپنا حصہ ادا کریں گے، کیونکہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور ریاض صاحب آخر میں گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے بند نہ کر قرب سے آنکھ، ایک لمحے کے لیے بند نہ کر قرب سے آنکھ، خواب دیکھے گا جدائی کا تو ڈر جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں شوق جو گانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ اب میں جناب ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ تھینک یو۔ جناب شیخ رفیع صاحب کی خدمت میں گزارش ہے جو کہ آسم بھٹا صاحب اور شیخ رفیع صاحب پیش کریں گے۔ ڈاکٹر ریاض صاحب کی خدمت میں گزارش ہے 2 منٹ ادھر ہی رکیں۔ اب میں ڈاکٹر ریاض صاحب
پیش کریں گے جناب ڈاکٹر شکیل شکور صاحب، ڈاکٹر ریاض صاحب۔ جناب ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کی خدمت گزارش ہے۔ ڈاکٹر وسیم اقبال صاحب DHO لودھرا تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو ڈاکٹر خالد اقبال صاحب ایک شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ اب میں جناب حاجی جبار صاحب میں یہاں پر ہمارے نئے آنے والے مہمان جناب ڈاکٹر وسیم اقبال صاحب، ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ضلع لودھرا، جناب اسلم قریشی صاحب صدر ایپکا ضلع لودھرا، جناب سلیم جہانگیر صاحب سینئر نائب صدر ایپکا ضلع لودھرا، جناب اعجاز صاحب اور گوگڑا سے تشریف لائے ہیں جناب شبیر احمد طہیم صاحب، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر وہ یہاں پر تشریف لائے۔ ابھی میں جناب ڈاکٹر وسیم اقبال صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر محمود صاحب پروموشن ہوئی ہے۔ بہت بہت مہربانی، تشریف رکھیں سر۔ میرے محفل ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، پیارے تمام ڈاکٹر صاحبان اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ تمام ساتھی اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج کی یہ جو پروکار تقریب ہمارے پیارے ڈاکٹر ریاض احمد کے کامیاب انہیں مکمل کرنے پر جو منعقد ہوئی ہے، اس پر میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں جب یہاں آیا تو ڈاکٹر خالد صاحب جو چھٹی پہ چلے گئے تھے امریکہ، تو میرے ذمہ DCO صاحب نے لگایا کہ آپ سلیکٹ کریں کہ کون سا MS یہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے۔ تو میں نے اپنے طور پہ اپنے سٹاف کے ڈاکٹر صاحبان میں سے بھی، ایون ڈرائیور اور ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا تو سبھی نے یہ کہا کہ ڈاکٹر ریاض احمد سے کوئی بہتر بندہ آپ کو نہیں مل سکے گا۔ میں نے پھر یہ رپورٹ DCO صاحب کو دی کہ میں نے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب سے پوچھا نہیں ہے، لیکن تمام عوامی رائے یہی ہے کہ اگر DHQ کو آپ نے بہتر کرنا ہے تو ڈاکٹر ریاض احمد کو ایز MS تعینات کر دیا جائے۔ تو میری ریکویسٹ پہ DCO صاحب نے ڈاکٹر ریاض صاحب کو MS بنایا، اور جو باتیں ان کی شخصیت کے بارے میں لوگوں نے مجھے بتائی تھی وہ 100% ثابت ہوئی کہ واقعی وہ صحیح ہیں۔
ڈاکٹر صاحب نے تھوڑے سے عرصے میں اسپتال میں اتنے اچھے کام کیے ہر لیول پہ کہ باہر سے آنے والا جو بھی بندہ تھا وہ اس کو دیکھ کے خود ہی محسوس کرتا تھا کہ اب تبدیلی آنا شروع ہو گئی. نرم مزاج، خوش گفتار اور ذہین آدمی تھے. ایمانداری کی حد تک تو انہوں نے کافی ڈپارٹمنٹس جو ہیں سبھی میں بہت بہتری لے کے آئے تھے. تو زندگی ایک چھوٹی سی چیز ہے اور یہ نیک نامی جو ہے چند لوگوں کو ہی نصیب ہو سکتی ہے. تو میں آخر میں پھر ڈاکٹر ریاض صاحب کو اتنے باعزت طریقے سے الوداع ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی سروس، ایمانداری اور نیک نیتی اور بعد میں بھی بندے ان کو تا حیات اسی اچھے الفاظوں میں یاد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور وہ سدا خوش و کرم دے. تھینک یو. انتہائی سادہ طبیعت کے مالک ہیں لیکن کمزور بھی نہیں ہیں. ایڈمنسٹریشن کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے تمام مقررین نے کافی ڈاکٹر صاحب کی باتیں بتائی ہیں، لیکن میں کہانی شروع کروں گا 1996 میں جب ہم پی ایم اے کا الیکشن لڑ رہے تھے. میں اس وقت RHC مخدوم والی ہوں. وہاں پہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ہماری دوستی ہوئی اور وہ پی ایم اے لودھرا کے ایک قسم کے پہلے بانی صدر ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا اور اس کے بعد ڈاکٹرز کاز کے لیے جتنی ان کی کوششیں ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. بہت ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں جہاں ڈاکٹر صاحب نے کام کیا ہے. کیجویلٹی میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر MS وہ اچھائیاں ان کی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. لیکن زیادہ تر جو میں اپنے سمجھتا ہوں کہ ہماری اور ان کی جو دوستی اور فرینڈشپ تھی وہ پی ایم اے کے حوالے سے تھی. اور پی ایم اے لودھرا میں بنیاد رکھنے والے ڈاکٹر ریاض صاحب تھے اور ان کی ہی وجہ سے آج ایک اچھی باڈی پی ایم اے کی کام بھی کر رہی ہے. باقی سروس میں ریٹائرمنٹ جیسے کہا ہے جزدانی صاحب نے، ڈاکٹرز کے لیے کیا ریٹائرمنٹ. ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ پہلے بھی پریکٹس تھی اور اب بھی انہوں نے مجھے پرسوں بتایا کہ میں تو اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا ہوں. جو مریض صبح آتے تھے اب وہ صبح شام آنے لگ گئے ہیں اور اس میں پریکٹس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ریٹائرمنٹ ڈاکٹر صاحب کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہماری صحت میں ان کے نہ ہونا تو صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو مریض تھے وہ متاثر ہوئے ہوں گے. وہ ان کی قابلیت اور ان کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا جہاں پہ پہلے کا کلینک ہے اس پہ دعا کو ہے کہ وہاں پہ بھی مریض ان کے اور بڑھیں. کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا اور یہ پروقار تقریب ان کے اعزاز میں. اور آخر میں دعا گو ہے تمام عملہ اسٹاف کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں. پی ایم اے کے طور پہ بھی ہمارے ساتھ کام کریں گے بطور ڈاکٹر اور بطور بھائی. ہماری جو اصلاح ہے وہ اس کے لیے بھی ہمیں مفید مشورے دیتے رہیں گے. انشاءاللہ ان سے ملاقات ہی رہے گی، ہسپتال بھی ان کا ہے، آتے رہیں گے، ہمیں بھی ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کے جو مشورے ہیں ان پہ بھی عمل کرتے رہیں گے. اللہ حافظ. مہربانی کی عزت افزائی فرمائی. آج ڈاکٹر ریاض صاحب، ڈاکٹر احسان اللہ وڑائے صاحب اور نئے ڈاکٹر صاحبان اور ڈاکٹر اکرام صاحب، محمود صاحب کی پروموشن کے سلسلے میں جو پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا اس میں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی فرمائی. اب آخر میں آج کی تقریب کے میر محفل جناب ڈاکٹر ریاض صاحب کی
خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں، لیکن اس کو پروو آپ نے کرنا ہے کہ آپ ڈاکٹر ریاض صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کی بھرپور تعلیموں میں انتہائی ایماندار، دیانتدار، خوش لباس، خوش گفتار، کردار کا غازی، اچھا رہنما جناب ڈاکٹر ریاض صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھرپور تعلیموں میں جناب ڈاکٹر ریاض صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محسن ڈاکٹر احسان اللہ وڑائی صاحب EDO بہاولپور، محترم ڈاکٹر خالد اقبال صاحب MSDHU لودھرا، محترم ڈاکٹر وسیم اقبال صاحب DOH لودھرا، ڈاکٹر رشید احمد یزدانی صاحب پریزیڈنٹ PMA ڈسٹرکٹ لودھرا، ڈاکٹر چودھری اکرام صاحب جنرل سیکرٹری PMA ڈسٹرکٹ لودھرا، ایکس پریزیڈنٹ پریس کلب لودھرا جناب مجید ناشاد صاحب، ڈیئر فرینڈز، ڈاکٹر صاحبان، لیڈی ڈاکٹر صاحبان، دیگر سٹاف DHQ لودھرا، دنیا پور اور گوگڑا، السلام علیکم۔ میرے مہربانوں اور دوستوں نے جس خلوص، محبت اور اہتمام کے ساتھ اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ یہ تقریب مجھے مدتوں یاد رہے گی۔ میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا، جن جذبات کا اظہار کیا گیا، جو مجھے عزت بخشی گئی، جو میری یہاں پذیرائی ہوئی، میں تعزیز اس کو بھول نہ پاؤں گا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آج یزدانی صاحب کے اس لفظ پہ اظہار خیال کے بعد یہ لفظ بڑا متنازع سا ہو گیا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں بہت خوش ہوں، اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا اور آزاد سا محسوس کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے کہ آج میں آپ کی ڈھیروں محبتیں سمیٹ کر عزت اور توقیر کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ کوئی شخص اس سے زیادہ کیا چاہے گا یا کیا خواہش کرے گا؟ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے دوست ملے تو انتہائی مخلص، مجھے افسران ملے تو انتہائی مہربان، مجھے کلیگ ملے تو انتہائی باکمال، مجھے ماتحت ملے تو بے مثال۔ میں کس حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میری کامیابیوں کے بارے میں جو یہاں بات ہوئی، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ امانت داری کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو چونکہ اللہ کے فضل سے خاندان میں ناجائز ذرائع استعمال کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، لہذا ہم بھی اسی ڈگر پہ چلتے گئے اور یوں سروس مکمل ہو گئی۔ سچی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی میں کام کر رہا ہوں۔ میری زندگی بڑی سہل اور بڑی مطمئن گزری ہے۔ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میں کوئی اپنے آپ پہ کوئی جبر محسوس کر رہا ہوں
یا کوئی بھاری پن مجھ پہ ہے، ایسی بات قطعاً نہیں، بالکل سادگی سے اور سچائی سے اور صاف گوئی سے زندگی از خود مجھے لیے چلتی رہی۔ اس میں میرے دوست احباب، یہاں کی اتھارٹیز، یہاں کے پولیٹیکل لوگ، عام پبلک، میں سمجھتا ہوں میرے شکریہ کی مستحق ہے کہ آج تک مجھے کسی بھی انداز میں مجبور نہیں کیا گیا، مجھے کسی دباؤ کا شکار نہیں ہونا پڑا۔ تو یہ کریڈٹ میری اپنی کوشش تھوڑی بہت اس میں ضرور ہوگی، لیکن اس کا کریڈٹ میں ان تمام طبقوں کو دیتا ہوں۔ میرے کولیگ میرے ہر سٹیج پہ میرے کام آئے، ان کے مفید مشوروں سے بہتری سے بہتری آتی گئی۔ باقی عملہ گیٹ کیپر سے لے کے اسپیشلسٹ تک جب بھی کوئی فیصلہ ہوا، میرے فیصلے سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور اس کو لبیک کہتے ہوئے اس پر 100% عمل کیا، جس کے لیے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ 2-3 مثالیں ایسی تھیں جن میں وہ بات ان کو پسند نہیں تھی، ناپسندیدگی کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور ادارے کی بہتری کے لیے میرا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ادارے نے ہمیں یہ تعارف، یہ عزت بخشی ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ اس ادارے نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم اس کو کیا دیں، جیسے ملکی لیول پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اعظم بھی بہت عزیز رہا ہے اور عزیز ہے۔ میں نے ایک احتیاط برتی کہ انا جو ہے وہ اس کا تعلق عہدوں سے نہیں ہوا کرتا۔ ایک پہلے گریڈ میں کام کرنے والا انا کے معاملے میں اس کی سوچ بھی وہی ہوگی جو 19 اسکیل میں کام کرتا ہے۔ لہذا میں نے اس چیز کو فرما کیا، اس کا مجھے بہت ریسپانس ملا، میں بہت خوش ہوں۔ اور ایسے جیالے جنہوں نے نہ ٹائم دیکھا، نہ ڈیوٹی آورز کو سامنے رکھا، اس وقت ان کا نام نہ لینا میں سمجھتا ہوں بخل ہوگا۔ میاں وکیل سکھیرا صاحب ہیں، سعید احمد ضیاء صاحب ہیں، قاسم مسعود صاحب ہیں، بھٹا صاحب ہیں، شیخ رفیع صاحب ہیں، کچھ رہ جائیں تو معاف کیجئے گا۔ تو جو تنظیمیں ہوں یا کوئی ادارے ہوں تو وہ ایسے جیالوں کے سر پر چلا کرتی ہیں جو حساب کتاب کے بغیر چلتے ہیں۔ دیکھنے کو ملی، میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میری انویسٹمنٹ اتنی نہیں جتنا مجھے ریوارڈ ملا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے رات گئے تک اس محفل کو میرے لیے سجایا، تازندگی نہیں بھول سکوں گا۔ ڈاکٹر احسان اللہ وڑائی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ انہوں نے تعیناتی کے بعد میری جو رہنمائی کی، اپنے تجربات سے مجھے ہر مرحلے پر میرا ساتھ دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور وہ جس قسم کی شخصیت ہیں، بہت منفرد ہیں، جیسے کہ ابھی پچھلے مقرر نے کہا کہ ایڈیو صاحبان بہت آئے، لیکن ان جیسا شاید ہی کوئی آئے۔ ان کے لیے ایک شعر عرض کروں گا کہ وہ بظاہر تو ملا تھا ایک لمحے کو فراز، وہ بظاہر تو ملا تھا ایک لمحے کو فراز، عمر ساری چاہیے اس کو بلانے کے لیے۔ کچھ رعایت کی ہیلتھ منسٹر نہیں بنایا، میں
ڈاکٹر خالد صاحب کو یقین دلاتا ہوں، ڈاکٹر یزدانی صاحب کو یقین دلاتا ہوں، اور باقی جتنے دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں سب کو میں یہ آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے باوجود میری جس وقت جہاں اور جس سروس کے لیے ضرورت ہوگی تو مجھے ریزرو فوج کا وہ سپاہی سمجھے جو پہلی کال پر محاذ پہ ہوتا ہے۔ اور شاید ایک دن کے گیپ کے ساتھ میں ہاسپٹل آیا تو جو سٹاف کے لوگوں کا میں نے رویہ دیکھا، سچی بات ہے اس دن میرے آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ایسے پیار کرنے والے بھی ہیں۔ بار بار آ کے ہر طبقہ سے لوگ کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ چونکہ آپ یہاں سے چلے گئے ہیں، کوئی کسی قسم کا کام ہو، کوئی ذاتی ہو، کوئی ہو، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو سچی بات ہے میں اس کو بڑی خوش بختی اور بڑی کامیابی سمجھتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ادارہ ایک فیملی کی طرح ہے، یہ قدرت کا نظام چلانے کے لیے کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، یہ تقسیم نہ ہو تو کاروبار دنیا ہی نہ چلے، لیکن یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہر شخص عزت اور انا رکھتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو چلا کر اگر بیلنس رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور ہے جا کر خرید لو محسن، ہم لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ وفور جذبات میں مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یوں سرکاری عہدوں پہ رہتے ہوئے سرکاری ماحول میں اس قسم کی اپنائیت کی محفلیں ہوں اور وہاں یہ جذبات ہوں، یہ میری خوش بختی ہے۔ خالد صاحب کو، انتظامی تقریب کے باقی ممبران کو، ڈاکٹر شکیل صاحب کو اور باقیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور شاکر شجاع آبادی کے اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سرائکی میں ہے کہ میری راہ وچ دولت تبوں پئی ہے، میری راہ وچ دولت تبوں پئی ہے، سر جھکدا ہاں میں میلی نہیں۔ شکریہ۔ اب میں جناب شفیق الماس صاحب کی خدمت گزارش کروں گا کہ وہ مائک لے کر تمام ٹیبلوں، تمام پارٹیسپینٹ کے پاس جائیں، جو بھی ڈاکٹر ریاض صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے، اس تقریب کے حوالے سے یا محکمے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اس کامیاب ایوننگ کھیلنے پر بہت بہت مبارکباد۔ کامیاب گزارنے پر لائف، یہ جو میڈیکل کی تاریخ کا، اس ہاسپٹل کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئے، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فیوچر میں مزید کامیابیاں اور میری زندگی میں 28 سال کے سروس ملے جنہیں میں نے اپنا بھائی اور وہ ڈاکٹر ریاض صاحب میرے لیے، ڈاکٹر خالد اقبال، ڈاکٹر ریاض صاحب نے کوئی فرق میں نے نہیں محسوس کیا، اور میں نے ان کو اپنا بھائی بہت شکریہ سر۔ پہلے تو آپ کو ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تبارک۔ میرا ساتھ تو ڈاکٹر ریاض صاحب سے بہت پرانا ہے، ہم ایک دور تھا 86 میں میڈیکل 2 میں جاب کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہم نے دونوں ہی ایک ہی دن یہاں پہ ڈی ایچ کو پہ جائننگ کی اور اکٹھے کام کرتے رہے۔ اس ساتھیوں میں ہمارے ڈاکٹر شفیقی صاحب تھے، مردانی صاحب تھے،
और जमशेद साहब थे, सारे हमारे पास टाइम बहुत अच्छा गुजरा। फिर डॉक्टर साहब की SMO प्रमोशन हुई, हमारी भी हुई, उस वक्त भी करते रहे। अब APMO प्रमोशन या फिर करती रही। गोया मेरा साथ उनके साथ दिनों में उनका साथ। थैंक यू। और ये साथ, ये वक्त गुजरे तो हमें पता नहीं चला कि इतने 25-26 साल सदस्य हमने गुजार दिए, कैसे और उनको खराज तहसीन पेश कर चुके और बाकी तमाम डॉक्टर साहबान और स्टाफ से यही दरख्वास्त करेंगे कि इसी तरह ईमानदारी से अपनी सर्विस गुजारें ताकि दुनिया आपको याद रखे। उन्होंने ज़ात की बजाय उन्होंने काम के हवाले ना मैं तो आउटसाइडर हाँ, मैं हसरत तो जरूर महसूस की मगर मैं उन्होंने रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकता। इतना बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का पूरा स्टाफ मौजूद है, कितना ही बेहतर हो गए कि रिकॉर्ड तोड़न का आजम खेल के सारे दोस्त उठी जो और उन्होंने जेडे अच्छे काम शुरू किए हैं जिन्हों की तारीफ थी पई है उन्होंने को जारी रखने का ऐद कर जनते तो उठी जो और कोशिश करो कि तुसा इतना बेहतर और लोगों की दुखी इंसानियत की खिदमत है जितना कुछ करे सो के लोग डॉक्टर रियाज साहब को शुक्रिया करना चाहूँगी कि एज CMO डॉक्टर रियाज साहब ने जितना हमें फैसिलिटेट किया है उतना उनके बाद कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू मैम। ये कचूमर सलाद के साथ साथ अपने जज्बात का इजहार भी करें डॉक्टर नीला साहबा। शुक्रिया। आपकी तकरीर तो काफ़ी लंबी थी मगर ये है कि जिस तरह डॉक्टर आसमान ने कहा है तो जितना डॉक्टर रियाज ने हमारे साथ कोऑपरेट किया खुसूसन MLC के हवाले से उतना अब तक किसी ने नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी। वो वाकई इस लायक हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं लोगों ज़िला में और बिलखसूस DH की जो उनकी खदमात रही हैं और उनकी नज़र एक शेयर करता हूँ कि उनकी सर्विस और उनके जज्बात, उनकी लगन, ईमानदारी इसी शेर की अक्कासी करती है कि दुखा को तो पीवण से, जख्मा को तो सीवण से, अपने इस खातिर हर कोई जीते लोगों की दे जीवन से। अब शफीक साहब मेराज साहब होंगे, उनकी खिदमत में उनको माइक देता कि वो ये सारा भी मोहब्बत का अंदाजा खुद ला सकते हुए मेरी डेट पे आया है ना फंक्शन आया तो डेट डॉक्टर रियाज साहब के बारे में खुशामद कराना मेरे को नहीं आता सीधी जी गाल है। डॉक्टर रियाज साहब वो ही प्यार करने वाले अफसर और जितने अफसर हैं वो मेहरबान हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी ऊपर दराज रखे। मैं डॉक्टर साहब ने मुतल्लिक सिर्फ ये आखिर कि ना वही में यार डाडी मुंह जाती है उससे यही कंकलियां लिया है कि अगर आने वाला हर डॉक्टर अपने दिन में 2 मिशन लेकर आए तो इंशाअल्लाह डॉक्टर रियाज जैसी शख्सियत का मालिक बन सकता है। 2 ही मैसेज हैं for myself and the other people. Number 1, always obey your senior at any cost. And number 2, the last, be sincere with your patient. यही आज की तकरीर का कंक्लूजन है और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टर रियाज साहब को उम्र दराज करना चाहे। तो अब खाने से महसूस हूँ म्यूजिक
آ جائیں